اب ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ ہم نے حدیث میں ایک مضمون دیکھا تھا کسی وقت میں، اب ہمارے ذہن سے وہ بات اتر گئی ہے کہ حدیث میں کہیں ذکر آیا ہے کسی دعا کا کہ جو کہ ہمیں بیماریوں سے اور آفات و بلیات سے بچاتی ہے۔ کیا ایسا کہیں مضمون حدیث میں وارد ہے؟ اگر ہے تو ضرور ہمیں جواب عنایت فرمائے، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم شریف میں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تعلیم فرمائی، جس کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک تجربے کے طور پر اپنی کتاب الملفوظ کے اندر لکھا ہے، اور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک مایہ ناز تصنیف حیات اعلیٰ حضرت کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ وہ دعا کون سی ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو کہ کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تو اگر تم اس دعا کو پڑھو گے تو زندگی بھر تمہیں انشاءاللہ وہ مرض نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو دعا بتاتا ہوں وہ دعا کون سی ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ایک بار پھر سن لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ دعا کے الفاظ تھے مبارک، آپ ان کو حفظ فرما لیجئے اور یاد رکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو اپنا تجربہ لکھا ہے وہ اس طرح لکھا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ایک مرض لاحق ہوا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو طاعون کا مرض ہے۔ جب میرے منہ کے اندر چھالے اٹھے تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو طاعون کا مرض ہے۔ تو چونکہ میں نے اس دعا کو ایک طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا میں نے پڑھ لی تھی، تو میرے دل میں یہ یقین اور ایقان اتنا پختہ ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی بیماری ہو سکتی ہے مگر مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اب آپ ان کے دل کی کیفیت دیکھیے اور ایمان کی مضبوطی دیکھیے اور استقامت فی الدین کا جذبہ دیکھیے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے مگر طاعون مجھے نہیں ہو سکتا، اور یہی ہوا کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو رپورٹ دی تھی اور چند دنوں بعد آپ صحت یاب ہو گئے۔ ڈاکٹر سے آپ نے رابطہ کیا اور آپ نے فرمایا دیکھو الحمدللہ میں صحت و بالکل صحیح و سالم ہوں۔ تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ مرض کبھی بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ مگر ہاں، امام علیہ سنت نے تعلیم فرمائی ہے کہ دعا کیسے پڑھنی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو اس دعا کو اس کے سامنے نہ پڑھو، یا اتنی آواز سے نہ پڑھو کہ وہ سن سکے، بلکہ پڑھنے والا ہی سنے، اتنی آواز سے پڑھو۔ اور کم سے کم کھانسی زکام وغیرہ ایسے اگر امراض ہوں تو دعا نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ امراض ہونے بھی ضروری ہیں۔ تو اس لیے آپ بخوبی یاد رکھیں کہ بڑی مصیبت زدہ میں مبتلا کسی بندے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، مگر چھوٹی بڑی مصیبت میں جیسے کھانسی زکام وغیرہ کی بیماری وغیرہ میں، بخار میں، یہ دعا قطعاً نہ پڑھیں، اس لیے کہ بخار کا ہونا بھی ضروری ہے، کھانسی زکام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ صحت کے لیے بہت ہی ایک طرح سے حالانکہ ایک وقتی طور پر بیماری ہے مگر صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، جیسا کہ اطباء لوگوں کا اس پر پورا اتفاق ہے۔ تو بہرحال وہ دعا واپس آپ سن لیجئے گا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔